یہ 7ویں صدی کا عرب ہے۔ اس وقت عرب معاشرہ قبائلی نظام پر قائم تھا۔ ہر قبیلہ اپنے اصولوں کے مطابق جیتا تھا۔ طاقتور قبیلے کمزور قبائل پر حاوی رہتے تھے۔ مکہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا جہاں دور دور سے قافلے آتے تھے۔ مذہبی طور پر بت پرستی عام تھی اور خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے گئے تھے۔ اسی شہر مکہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد عبداللہ ان کی ولادت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ چند برس بعد ان کی والدہ آمنہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن یتیمی میں گزارا۔ ابتدا میں ان کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی اور دادا کے بعد چچا ابو طالب نے ان کی ذمہ داری سنبھالی۔ نوجوانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کا کام بھی کیا اور بعد میں تجارت سے وابستہ ہو گئے۔ مکے کے لوگ انہیں ایک قابل اعتماد انسان کے طور پر جانتے تھے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے اور کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں الصادق اور الامین کہتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو بعد میں ان کے سخت مخالف بنے، اپنی قیمتی امانتیں انہی کے پاس رکھتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب غار حرا میں تنہائی اختیار کرنا شروع کی۔ وہ وہاں جا کر غور و فکر کرتے اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ ایک رات اسی غار میں ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس کے بعد وہ پہلے جیسے عام تاجر نہیں رہے، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ان پر آ گئی۔ وحی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے عدل، سچائی اور اخلاق کی بات کی۔ یہ پیغام مکے کے سرداروں کو پسند نہیں آیا کیونکہ اس سے ان کی طاقت اور مفادات کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ مخالفت بڑھتی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ ان کا مذاق اڑایا گیا۔ ان کے ماننے والوں پر ظلم کیا گیا۔ کچھ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اس سب کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا اور اپنے ساتھیوں کو صبر اور برداشت کی تلقین کرتے رہے۔ ایک موقع پر حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک نئے سماجی نظام کی بنیاد تھی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ کرایا جس میں سب کے حقوق اور ذمہ داریاں واضح کی گئیں۔ مدینہ میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا جس کی بنیاد انصاف، باہمی احترام اور ذمہ داری پر تھی۔ یہاں غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کیا گیا، عورتوں کو حقوق دیے گئے اور کمزور طبقے کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سادہ زندگی گزارتے تھے اور اپنے عمل سے لوگوں کو مثال دیتے تھے۔ کچھ برس بعد حالات نے ایک بار پھر نیا رخ لیا اور مکہ فتح ہوا۔ اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل اختیار تھا کہ وہ اپنے مخالفین سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ اس بات کی واضح مثال تھا کہ ان کی قیادت کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ اصلاح تھا۔ زندگی کے آخری برسوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات اور عمل سے ذریعے یہ بات واضح کی کہ تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر نسل، رنگ یا قبیلے کی بنیاد پر برتری حاصل نہیں۔ اصل فضیلت کردار اور تقوی میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن اور ان کی سنت مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا مستقل ذریعہ بن گئی۔ ان کی سیرت نہ صرف ایک مذہبی رہنما کی زندگی ہے، بلکہ ایک ایسے انسان کی مثال بھی ہے جس نے مشکل حالات میں بھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آج صدیوں بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اثر دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔
ان کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ انصاف، دیانتداری اور رحم وہ اقدار ہیں جن پر ایک بہتر معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔